تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں میں میدان میں کھڑا ان کو بلا رہا ہوں، یہ بھاگ چکے ہیں، مناظرہ کے پہلو سے ہی بھاگ چکے ہیں اور مبالغہ کے لیے بھی نہیں تیار میرے ساتھ. اب خود فیصلہ کر لو اے میرے سادہ احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کہ ہم اس عاجز میں اور مرزا منصور میں یا جماعتی احمدیہ اصلاح پسند میں اور جماعتی احمدیہ قبرستان میں کون جھوٹا ہے اور کون حق پر ہے. ایک اور بات یہ کہ آج خاکسار دعوت العرض میں جو اپنے دونوں موقف میں نے بیان کی ہیں اپنے اس لیکچر میں، یہ دونوں میں قسماً کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں کہ سچے ہیں. اور سچے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھ پر انکشاف فرمایا ہے یہی باتیں. میں تو کہہ ہی نہیں سکتا کسی کو کچھ بھی، میرا تو علم ہی کوئی نہیں مذہب کا. ہاں اللہ دیتا ہے مجھے علم، اپنی جناب سے دیتا ہے. اور اس وقت میں مزید آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ کر رہا ہوں میں، مان جائیے، میری باتوں پر ایمان لے آئیے، میں سچ کہہ رہا ہوں. مرزا غلام احمد صاحب کو سب کچھ پتا ہے کہ میرا مئو ذکی غلام اس وقت دنیا میں کیا کر رہا ہے اور میری اولاد کیا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے. اس نے مجھے خبریں دی ہیں، اس کی روح نے مجھے بتایا ہے کہ میں زمین پر تیری مدد کے لیے اب اتروں گا. یقیناً یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری اتنی روحانی طاقت نہیں، یہ اسی برزگیدہ محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے روح کی طاقت ہے. یہ سارا کچھ اس عاجز کے حق میں ہو رہا ہے. اور مرزا مسرور احمد اور بلائے قادیان کی جڑ کاٹنے کے لیے اور ان لوگوں کو نیست و نابود اور ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ساری باتیں اس وقت جو ہو رہی ہیں دنیا میں، یہ ساری اسی لیے ہو رہی ہیں. اور ان کے پیچھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی روح کام کر رہی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کام کر رہی ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں صادق ہوں اور میں مرزا غلام احمد صاحب کی موضوع کی غلام ہوں، اور میں اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ادنا سا غلام ہوں. اور یہ غلامی ان کی ملنا یہ میری خوش قسمتی ہے. میرے پاس نہ اتنا تقویٰ تھا، نہ اتنی میرے میں لیاقت بھی تھی، نہ میں کسی مذہبی خاندان کا یا علماء و فضلاء کے خاندان کا کوئی چشم و چراغ ہوں. میں تو ایک ان پڑھ فیملی کا، ایک کاشتکار فیملی میں پیدا ہونے والا انسان ہوں. مجھے تو پتہ نہیں تھا. آپ یاد رکھیں کہ میں بالکل یہ جو موقف بیان فرمایا ہے یا بیان کیا ہے اس لیکچر میں دعوت العرض کے متعلق، تو یہ بالکل سچا ہے. اگر آپ کا نام نہاد خلیفہ اور آپ کے پیٹ پرست مولوی اس حوالے سے خاک سر کے ساتھ مبالغہ کرنا چاہیں یا کوئی اور جیالہ کرنا چاہے تو خاک سر اس کے لیے تمہارے لیے ہر ہمہ وقت تیار ہے، میدان میں کھڑا ہے. آؤ اسی کو جو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس کے حوالے سے میرے ساتھ مبالغہ کر لو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ تو ہیں ہی جھوٹے. اور ایک جیالہ ہے، سابقہ بجو ہے، میں نے تو کبھی اس کا نام ہی نہیں لیا. مجھے کسی نے اطلاع دی ہے، بتایا ہے کہ اس نے کسی اپنے رشتہ دار سے بات کہی ہے کہ کرونا سے اگر آدھی دنیا بھی ہلاک ہو جائے تب بھی عبدالغفار جمعہ پر 100 بندے بھی ایمان نہیں لائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتنی باتیں ہیں. تکبر دیکھو ان لوگوں میں، تکبر کی انتہا ہے. یہودی تو ان کے پاؤں جیسے بھی نہیں، یہ تو یہودیوں کو بھی کان کاٹتے پھر رہے ہیں. یہودی کیا چیز تھے بیچارے؟ وہ تو بڑے مظلوم تھے اگر دیکھا جائے ان کو. ان کے بالمقابل تو وہ کوئی چیز ہی نہیں تھے بیچارے. لیکن تب بھی اللہ نے ان کو مغضوب علیہم، وہ نبیوں کے قاتل تھے، اللہ نے ان کو مغضوب علیہم سورۃ فاتحہ میں ٹھہرایا ہوا ہے. اسی طرح یہ جو قادیانی ٹولہ ہے، یہ لوگ ہیں سارے اتنا تکبر، وہ بھی یہودیوں کو بھی بڑا تکبر تھا، ہم ہی چنیدہ لوگ ہیں. ان کا بھی ان میں بھی وہی صفات ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے مرزا صاحب کو مانا، ہم جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم تو خالص مسلمان لوگ ہیں، سچے. کام ان کے کرتوت شیطانی سارے. تو اس بندے نے یہ کہا تو میں تو پھر یہ بات سن کے دل میں کہا کہ اے اللہ تعالیٰ پھر تو ہی جانتا ساری باتوں کو کہ اتنی بڑی اس بندے نے بات کر دی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے فیصلے تیرے ہاتھ میں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے. تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس مبالغہ کے لیے بھی تیار ہوں. آؤ میرے ساتھ کر لو. اس وقت سامنے کرام دنیا سیاست اور دنیا مذہب میں ظلم اور استفاق کی عروج پر ہے. یعنی دنیا سیاست میں بھی، دنیا مذہب میں بھی، یعنی دونوں دنیاؤں میں انصاف اور سچائی کا خون ہو رہا ہے. اور جو سچے لوگ ہیں اور بطور خاص جو مسلمان ہیں، مخالفین ان کو ٹکڑے گاجر مولی کی طرح قتل کرتے پھر رہے ہیں. آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں. وہ کشمیری بیچارے مظلوم ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ 7-8 مہینے سے ایک
شخص نے جو وزیر اعظم ہے ہندوستان کا، اس نے ان کو وہاں پر کرفیو لگایا ہوا ہے، وہ بند بیٹھے ہیں 7-8 مہینے۔ دیکھو ان غریبوں کی اللہ نے سن لی، پھر اب پوری دنیا کرفیو میں چلے گئی ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان مظلوموں کی کوئی آہوں کا، کوئی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اس میں یہ کام ہونے میں بھی ان کا اثر ہے کوئی، کہ ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ اور دلی میں مہینہ ڈیڑھ پہلے 50 مسلمانوں کو بغیر کسی قصور کے شہید کر دیا، ان کے گھر لوٹ لیے، ان کی جائیدادیں مکان جلا دیے۔ کیا قصور ہے یار کہ مسلمان ہونا اس دنیا میں اس وقت کو قصور ہے؟ لیکن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہے، عالم اسلام جو ہے، اس کے سارے سربراہ جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، سارے اکثر غدار ہیں وہ لوگ۔ انہوں نے اپنے وسائل کو بیچا ہوا ہے مخالفوں کے آگے، اور اپنی جن پر وہ حکمران ہیں اپنی ملکوں کے، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کو بنیادی حقوق بھی نہیں دیتے، بنیادی حقوق جو UN میں تسلیم شدہ ہیں وہ بھی نہیں دیتے۔ تو وہ بیچارے غریب اپنی زندگیاں کاٹ رہے ہیں سارے عالم اسلام میں، اکثر ملکوں میں۔ تو مخالف جو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے پھر رہے ہیں، اور مسلمان ملکوں کو سربراہوں کو، جن کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، اسلحہ بھی بہت ہے، بڑی طاقت ہے ان کی، لیکن وہ بولنے کے لیے، لفظ منہ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ فلسطین ہے بیچارے، وہاں پہ عربیوں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ دنیا مذہب ہے یا دنیا سیاست ہے؟ وہاں پر ظلم و ستم عروج پر پہنچ گیا ہے۔ یہ مرزا مسور اور اس طرح پاکستان میں جماعت احمدیہ، مرزا غلام صاحب کے جو ماننے والے ہیں، ان پر کیا ظلم کیا ہوا ہے ان لوگوں نے؟ پاکستان کی تخلیق ہوئی، وہ بیچارے سب سے آگے تھے۔ آج وہ پاکستان جس کے بنانے کے حوالہ سے مولویان جو تھے، وہ قائد اعظم کو بھی کافر اعظم کہا کرتے تھے، اور پاکستان کو بھی پلیدستان کہا کرتے تھے۔ آج پاکستان ان کی جھولی میں ہے، وہ پاکستان کے فیصلے کرتے ہیں۔ آج ان جیسے لوگوں نے، وہ لوگ جو تھے احمدی تھے بیچارے، جو ملک بنانے میں ہر قسم کی قربانیاں دینے میں سب سے آگے تھے بیچارے، آج ان کو غیر مسلم قرار دے کے باہر بٹھایا ہوا ہے، ان کو سب بنیادی حقوق ہی چھین لیے۔ دیکھو یہ دنیا مذہب میں کتنا ظلم ہے کہ کسی انسان کے عقیدے کا میں زید بکر کو فیصلہ کرتے پھرے، اور ایسے ہی جماعت احمدیہ قبرستان جو مرزا وسلم کے ماننے والے ہیں، ان میں یہ ظلم ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے۔ مرزا مسعود نے میرے بچوں کو، مجھے، میری جماعت کے لوگوں کو، سب کو اخراج اور مکاتبہ مرزا غلام وسلم کی جماعت سے بغیر کسی قصور کے۔ ہم کہتے ہیں دلیل سے بات کر لیں، وہ کہتے ہیں بات نہیں کرنی، تمہارا علاج یہ کرنا ہم نے، یعنی وہی علاج ان لوگوں نے ہمارا کیا ہوا ہے جو شیب ابی طالب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال، آپ کے رشتہ داروں کو بٹھا کر اس زمانے کے ابو جہل نے کیا تھا، یہ انہوں نے ہمارا یہ علاج کیا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ کیا ظلم ستم نہیں؟ کیا مرزا مسور نے سچائی اور انصاف کا خون نہیں کیا ہوا؟ اور عام سادہ احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو بیچارے ہیں، وہ سوئے پڑے ہیں، وہ جاگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ میں ان کو جگا رہا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں آپ اٹھیں، کھڑے ہو جائیں، یہ انصاف کی بات کریں، میری بات سنیں۔ یہ نہیں کہتا کہ میری بات سن کے مان لو، دلیل کہ میں ساتھ باتیں کر رہا ہوں، سوال کرو، اور اگر آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہے تو اس سے پوچھو اپنے، جن کو آپ نے سربراہ بنایا ہوا ہے، خلیفے آپ کے بنے پھرتے ہیں، مولوی یہ سارے آپ کے چندوں پر پل رہے ہیں، 48 چندے آپ دیتے ہیں۔ کیا آپ کو اتنا بھی حق نہیں کہ آپ اس مرزا مسعود سے پوچھیں کہ جناب اگر عبدالغفار جمبا نوز باللہ اپنے دعوے میں غلطی خوردہ ہے، تو اس کی غلطی، ایک غلطی خوردہ انسان کی، تو جو بندہ صحیح ہوتا ہے وہ فوراً غلطی دور کر دیتا ہے۔ مرزا غلام صاحب نے تو اپنے مخالفوں کی غلطیاں دور کی تھیں، دلائل کے ساتھ کی تھی، وہ کھڑے رہے تھے ڈٹ کے میدان میں کہ اے مرزا مسعود احمد، تو کیوں بھاگتا پھر رہا ہے عبدالغفار جمبا کے آگے؟ اس سے پوچھو، آپ 48 چندے دیتے ہیں، اتنا تو آپ کو حق ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ اس حق کو نہیں استعمال کرتے تو یہ آپ کی بزدلی ہے، اور آپ کو آخرت میں آگے مرنے کے بعد بھی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت دنیا مذہب اور دنیا سیاست میں ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے۔ جب اس قسم کے ظلم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پھر مظلوموں کی مدد کے لیے دنیا میں اترتا ہے، خواہ وہ دنیا مذہب کے مظلوم ہوں اور خواہ وہ دنیا سیاست کے مظلوم ہوں، تو ان کی مدد کے لیے پھر آتا ہے، تو پھر ظالموں کو، متکبروں کو، جو دنیا کے خدا جھوٹے بنے پھرتے ہیں، ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ وہ اس کے لیے آتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کا اس وقت دنیا میں پھر آنا، یہ بھی وجہ ہے اس کی، ایک اس عجز کی سچائی کے لیے یہ چیز اللہ نے ظاہر فرمائی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جتنے بھی مظلوم ہیں بیچارے، وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، انسان ہیں بیچارے، دنیا سیاست میں ہیں یا دنیا مذہب میں ہیں، اللہ تعالیٰ
ان کی اس مظلوموں کی مدد کے لیے بھی اللہ نے پھر یہ وائرس اب دنیا میں پھیلایا ہے کہ تاکہ جو ظالم لوگ ہیں ظالم تبا لوگ خدا بنے پھرتے ہیں، فرعون بنے پھرتے ہیں، اللہ ان کو پھر اب ان کی صحیح جو ان کا سزا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اب میں آخر پہ یہی کہتا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے، اسی قسم کے مذہبی اور سیاسی دنیا کی جو ظالم ہیں ان کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ظاہر فرمایا ہے۔ تو میں اب چند اشعار پڑھ کر اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 1 صدی قبل انہوں نے یہ شعر لکھے تھے، آج میں اسی کانٹیکس میں، اسی مفہوم میں آج کے جو میرے مخاطب ہیں ساری دنیا، احمدی مسلمان، غیر احمدی مسلمان، یہ سارے انسان جو ہیں ان کے آگے میں پڑھتا ہوں۔ حضور صاحب نے فرمایا 1 صدی قبل، آج میں یہ کہتا ہوں، وہی حق کے ظاہری لفظوں میں ہے وہ زلزلہ، لیک ممکن ہے کہ ہو کچھ اور ہی قسموں کی مار۔ یہ جو طاعون ملک میں ہے اس کو کچھ نسبت نہیں، اس بلا سے وہ تو ہے ایک حشر کا نقش و نگار۔ آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار۔ انبیاء سے بغض بھی اے غافلو اچھا نہیں، انبیاء سے بغض بھی اے غافلو اچھا نہیں، دور تر ہٹ جاؤ اس سے ہے یہ شیروں کی کچھار۔ یا الہی ایک نشاں اپنے کرم سے پھر دکھا، گردنیں جھک جائیں جس سے اور مکذب ہوں خوار۔ ایک کرشمہ سے دکھا اپنی وہ طاقت اے قدیر، ایک کرشمہ سے دکھا اپنی وہ طاقت اے قدیر، جس سے دیکھے تیرے چہرے کو ہر ایک غفلت شعار۔ پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی، پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی، یہ خدا کی وحی ہے اب سوچ لو اے ہوشیار۔ کب یہ ہوگا یہ خدا کو علم ہے پر اس قدر، کب یہ ہوگا یہ خدا کو علم ہے پر اس قدر، دی خبر مجھ کو کہ وہ دن ہوں گے ایام بہار۔ اسی پہ میں